اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزان الصرف جی، صرف کی پہلی کلاس ہے ہماری۔ پچھلے پیریڈ میں ہم نے فعل ماضی کو چھیڑا تھا اور پتہ چلایا تھا کہ ماضی کتنی قسم کی ہوتی ہے یا ماضی کی کتنی قسمیں ہیں۔ آج ہم فعل مضارع کو پڑھیں گے۔ ماضی گزرا ہوا زمانہ، مضارع آئندہ یا موجودہ زمانے پہ بولا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل مضارع گزشتہ صفحات میں فعل ماضی کے متعلق گفتگو کی گئی تھی۔ اگر آپ چاہیں کہ فعل مضارع بنائیں، نمبر 1، لغت میں لفظ مضارع کا معنی ہے مشابہت رکھنے والا۔ مشابہت کس کو کہتے ہیں؟ اس جیسا، کیونکہ یہ حرکات و سکنات، حرکات سے مراد حرکتیں ہو گئیں زبر زیر پیش، سکنات سے مراد سکون یعنی جزم، اور تعداد حروف میں اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ لفظ مضارع جو ہے یہ کس کے مشابہ ہے؟ اسم فاعل کے، فاعل مضارع، سمجھ گئے ہو؟ اس لیے اسے مضارع کہا جاتا ہے۔ لفظ مضارع کا علامات مضارع 4 ہیں۔ اب اوپر چلے جاؤ۔ علامات مضارع 4 ہیں اور یہ کہاں لگتی ہیں؟ فعل ماضی کے شروع میں۔ فعل ماضی کا جو صیغہ ہے اس کے شروع میں آئیں گی۔ علامات مضارع ہمیشہ کہاں آئیں گی؟ شروع میں، ماضی کے صیغے کے شروع میں۔ اور یہ 4 ہیں، الف، تا، یا، نون۔ ان میں سے کوئی ایک لگے گی ماضی کے صیغے کے پہلے، یا لگے گی، یا تا، یا حمزہ، یا نون۔ اس سے فا کلمہ ساکن ہو جائے گا اور عین کلمہ اپنی حالت پر رہے گا اور آخری کلمہ پر ضمہ یعنی پیش لگا دیا جائے گا۔ آپ اس کو تھوڑا اوپر کرتے ہیں تو میں لکھ کے ذرا بتا دوں، کیونکہ لکھ کے ذرا بندہ زیادہ دھیان دیتا ہے۔ اچھا جی، فعل ماضی ہم نے ڈسکس کیا تھا اور اب ہم فعل مضارع کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ کہتا ہے مضارع بنتا کیسے ہے؟ تو مضارع بنانے کے لیے یہ ضربا فعل ماضی کا صیغہ میں نے لکھا ہے۔ اب اس کے اوپر کیا تھا؟ ضربا۔ اب اس کو ہم نے مضارع بنانا ہے۔ مضارع کو مضارع کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ اسم فاعل کے مشابہ ہوتا ہے۔ کس کی مشابہ ہوتا ہے؟ دوسرا، مضارع کے اندر چونکہ 2 زمانے ہوتے ہیں تو 2 زمانے ہونے کی وجہ سے مضارع کا لغوی معنی ہے شریک دودھ بچہ۔ شریک دودھ بچہ کیا مطلب؟ بھئی ایک ماں ہو، اس کے 2 بچے ہوں تو وہ شریک دودھ ہوتے ہیں، اکٹھے جو پیتے ہیں دودھ۔ تو اس میں بھی 2 زمانے ہیں نا، حال اور مستقبل، تو اس لیے اس کو اس کے ساتھ مشابہت دی گئی ہے، کیونکہ یعنی ایک ماں کا 2 بچے دودھ پئیں، چونکہ اس فعل میں 2 زمانے حال مستقبل شریک ہوتے ہیں، اس لیے اسے مضارع کہا جاتا ہے۔ اب ہم جس بات کی طرف آنے لگے ہیں اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ علامات مضارع کتنی ہیں؟ بولو،
4 بولو کون کون سی؟ اتین، حمزہ، تا، یا اور نون۔ ان میں سے، ان چاروں میں سے ماضی کے صیغے کے شروع میں کوئی ایک آئے گا۔ بات سمجھ آئی آپ کو؟ ان چاروں میں سے یا حمزہ آئے گا یا تا یا نون۔ اب ہم لگانے لگے ہیں تو کہتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ان میں سے کوئی لگانا ہے تو ہم نے یا لگا دی۔ کیا لگا دی؟ ابھی پہلے تھا ضربا، ابھی یا ہم نے پیچھے لگائی تو یا کے اوپر ہم کیا لگائیں گے؟ زبر۔ کیا لگائیں گے؟ زبر۔ اب فا کلمہ کیا ہے ادھر؟ بول، فا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ فا کلمہ کون سا ہوتا ہے؟ شبدین، جو فا کے مقابلے میں ہو، جو عین کے مقابلے میں ہو وہ دیکھو نا، یہ ضربا، اور وزن بارہ، تو فا کے مقابلے میں کیا ہے؟ ضاد۔ ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے فا کلمے سے پہلے ان چاروں میں سے ایک لگائیں گے مضارع کا صیغہ بنانے کے لیے۔ ہم نے کیا لگا دی؟ یا، اور یا کے اوپر ہم نے کیا لگا دی؟ زبر۔ اب دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ لگانے کی وجہ سے یہ جو فا کلمہ ہے یہ ساکن ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ جو بھی ان میں سے لگے گا نا، جو بھی، تو اس کی وجہ سے یہ فا کلمہ ساکن ہو جائے گا، اس کی حرکت اس کو مل جائے گی۔ پوائنٹ نوٹ کر لیا آپ نے؟ نہیں سمجھے؟ یہ ہے ضربا لکھا ہوا ہے فعل ماضی کا صیغہ۔ ہم نے کیا بنانا ہے؟ فعل مضارع۔ تو سب سے پہلے ہم ان چار میں سے حمزہ، تا، یا اور نون، ان میں سے کوئی شروع میں لگانا پڑے گا۔ لگا دی یا لگانے کی وجہ سے جو فا کلمہ ہے اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ یہ خود ہو جائے گا ساکن۔ کیا ہو جائے گا؟ اور یہ اس کی جو حرکت ہے وہ ادھر چلی جائے گی۔ جو فا کلمہ کے اوپر حرکت ہوگی وہ اس مضارع کی علامت کے اوپر چلی جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے ابھی؟ آگے ہے را۔ آگے را کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے۔ یہ کون سا کلمہ بن گیا؟ عین۔ بولو نا یار، عین کلمہ، یہ جو عین کلمہ ہے اس کے اوپر اگر باب ضرب یضرب بنا رہے ہیں تو پھر ادھر زیر آ جائے گی، کیونکہ وہ باب ضرب یضرب ہے۔ اگر ہے دوسرا کوئی تو ادھر زبر رہے گی، فتح یفتح۔ آخری حرف پہ ہم پیش لگا دیں۔ اب کیا بنا ہے؟ یضرب، پہلے کیا تھا؟ ضرب، اب کیا بن گیا؟ یہ سمجھ آ گیا؟ پہلے ایک حروف عطین میں سے ایک لگائیں گے، جو فا کلمہ تھا وہ ساکن ہو جائے گا اور اس کی حرکت چلی جائے گی۔ جو بھی پیچھے حرف لگے گا اس کے اوپر عین کلمے کو اگر جو بھی باب ہے اس کے مطابق حرکت لگائیں گے۔ ضربا یضربو، تو ضربا ادھر ہے عین کلمہ را ہے تو ہم نے اس کے نیچے زیر لگا دی،
کیونکہ وزن 3 ہیں ٹوٹل. کتنے؟ فعلا، فاعلا، فاعولا. ٹھیک ہے، یہاں تک سمجھا گیا. اب ہم آگے پڑھنے لگے ہیں جی. آگے کہتا ہے کہ علامات مضارع یہ 4 ہیں، حروف ہیں، الف، تا، یا، نون. یہ الف کہتا ہے لیکن یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اس نے غلط لکھا ہے. الف واحد متکلم کے ذات کے بیان کے لیے. تا. اب آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ یہ کیا بات ہوئی، ان چاروں میں سے ایک لگا لو. سوال پیدا ہو رہا تھا نا ذہن میں کہ ماضی کے سیغے سے پیچھے ان 4 میں سے کوئی بھی لگا لو. یہ اس طرح تو نہیں ہوتا نا. تو اب یہ سمجھانے لگا آپ کو بات کہ اگر بات ہوئی متکلم کی، متکلم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں یا ہم. اگر آپ نے بات کرنی ہے اس طرح کہ میں نے یہ کیا یا ہم نے یہ کیا تو کیا لگے گا؟ حمزہ. این نہیں ہے دوڑنا چاہتا. کیا ہے یہ؟ کب لگے گا؟ جب میری بات ہوئی متکلم. جب ایک بندے کی بات ہوگی تو حمزہ لگے گا، بہت سارے بندوں کی بات ہوگی تو نون لگ جائے گا. 2 تو فارغ ہو گئے. کیا مطلب؟ شیراز کہتا ہے میں نے مارا ہے تو حمزہ لگے گا شروع میں، اور یہ تینوں کہتے ہیں ہم نے مل کے مارا ہے تو کیا لگے گا شروع میں؟ نون. ادربو، ندربو. میں نے مارا، میں مارتا ہوں یا میں ماروں گا. ہم مارتے ہیں یا ہم ماریں. سمجھ آ گئی؟ آگے کہتا ہے کہ واحد متکلم کی ذات کے بیان کے لیے الف یعنی حمزہ اور تا جو ہے وہ 8 کلمات کے اول پر لگایا جاتا ہے. کتنے جی؟ 8. ابھی يضربن، تضربو، تضربان، تضربون، تضربین، تضربان، تضربنا. نیچے آ گئے جی اضربو، نضربو. ابھی دیکھو یہ 1 تا 2 تا 3 4 5 6 7 اور 8. 8 ہی اس نے بولے تھے نا. میں ادھر کے ساتھ یہ لگاؤں گا نا یہ ہو جائیں گے تا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ 8 سیغے وہ ہیں پکے یاد آپ نے کر لینے ہیں جن کے شروع میں کیا آئے گی؟ تا. 3 مذکر حاضر کے، یہ جو 3 ہیں یہ والے، یہ تضربو، تضربان، تضربونا. مارتا ہے یا مارے گا تو ایک مرد، مارتے ہو یا مارو گے تم 2 مرد، مارتے ہو یا مارو گے تم سب مرد. حاضر اس کو کہتے ہیں جو سامنے موجود ہو اور اس کو بندہ کہہ رہا ہو. سمجھ رہے ہو بات؟ 3 یہ ہو جائیں گے حاضر کے، 3 ہو جائیں گے حاضر کے لیکن مؤنث کے. مارنے والی
تدرب تدربان تدربونا، تدربینا مارا مارتا ہے مارتی ہے یا مارے گی تو ایک عورت، تم دو عورتیں اور تم سب عورتیں، 6 ہو گئے حاضر کے مذکر حاضر اور مذکر حاضر اور مؤنث حاضر کے، 2 اب رہ گئے تو 2 ہیں غائب کے، کس کے؟ کون سے غائب بولو؟ مؤنث، کس کے؟ تثنیہ اور واحد مؤنث غائب پر۔ یہ آ گئی جی تا، واحد متکلم پہ آ گیا حمزہ پیچھے، اور یا آئے گی 4 کلموں پہ، کتنوں پہ؟ یہ دیکھو مضارع واحد مذکر غائب، جب تثنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب اور جمع مؤنث غائب، ان 4 پہ آئے گی یا، پیچھے رہ جائے گا ایک نون صاحب، تو وہ کس کے اوپر آئے گا؟ نون تثنیہ و جمع متکلم کے لیے آتا ہے، اور 7 مقام پر نون اعرابی۔ نون اعرابی کون سا ہوتا ہے بتاؤ ذرا؟ تدربان، یدربونا، یدربان، یہ سارے نون اعرابی ہیں، یہ نون اعرابی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ تدربان، تدربینا، تدربونا، تدربان، 1 2 3 4 5 6 7 ہی ہے نا بھائی نون اعرابی؟ 1 2 3 4 5 6 7 مقامات پر نون اعرابی۔ نون اعرابی کو نون اعرابی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر اعراب ہوتا ہے۔ کون سا اعراب ہے ادھر؟ کہیں زبر ہے اور کہیں زیر ہے، سمجھ رہے بات یہ؟ اچھا، نیچے اس کا حاشیہ لکھا ہوا ہے، نون اعرابی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ واحد مذکر غائب کے رفع کے عوض آتا ہے۔ جو رات والی بات آ گئی ہے، اس کے عوض آتا ہے رفع۔ رفع پیش کو کہتے ہیں، تو پیش کی جگہ پہ یہاں نون اعرابی جو آتا ہے یہ رفع کی جگہ پہ آتا ہے، اور اس کو آخر میں لانے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اعراب ضمہ کے بدل میں آتا ہے، اور اعراب کلمہ کے آخر میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کو بھی آخر میں لایا جاتا ہے۔ نون اعرابی کی سمجھ آ گئی تھوڑی تھوڑی؟ چلو تھوڑی تھوڑی آ گئی، پھر بعد میں زیادہ آ جائے گی۔ ان میں 4 صیغے تثنیہ کے ہیں جن میں نون اعرابی مکسور ہوتا ہے۔ مکسور سے کیا مراد ہے؟ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے کہ تدربان، یدربان، کدھر گیا ہے؟ تدربان، 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 4 صیغوں کے نون کے نیچے کیا آئے گی؟ زیر۔ اب دیکھو دوسرے، یدربونا 1، تدربونا 2، ہاں، تدربینا 3، تو جو 3 صیغے ہیں ان کے نون پر کیا آئے گی؟ زبر۔ کیا آئے گی؟ ایک واحد مؤنث حاضر کا ان تینوں کا نون اعرابی مفتوح ہوتا ہے۔ نون جمع، نون ضمیری مؤنث غائب حاضر جس طرح ماضی کے صیغوں میں آتا ہے، اسی طرح مضارع کے صیغوں میں آتا ہے۔ 2 صیغے کبھی بھی چینج نہیں ہوتے، ایک یہ والا اور ایک یہ والا، یہ نہیں چینج ہوتے، جو مرضی ہو جائے۔ اس کے پیچھے کوئی آ جائے بدلانے والا تب بھی ایسے ہی رہتے ہیں، اور ویسے بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اب اپنی کتابوں پہ دیکھو 47 صفحہ پہ یہ آ گئی ہے، فعل مضارع معروف مثبت کی گردان، یفعل یفعلان، یفعلون تفعل تفعلان، یفعلن تفعل تفعلان، تفعلون، آگے چلے جاؤ، تفعلین تفعلان، تفعلن افعل و نفعل، یہ دونوں گردانیں آپ نے یاد کر کے لانی ہیں۔ کون کون سی؟ فعل مضارع معلوم والی بھی اور فعل مضارع مجہول والی بھی۔ یہ لو جی، آج کی کلاس اس پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔